بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کا یہ کلام اور اس کا عنوان ہے جبین عشق رشک آسماں ہے، جبین عشق رشک آسماں ہے۔ خوشی تیری امان دو جہاں ہے، خوشی تیری امان دو جہاں ہے، تیرے تاب زمین و آسماں ہے، تیرے تاب زمین و آسماں ہے۔ خوشی تیری امان دو جگہ ہے، خوشی تیری امان دو جگہ ہے، تیرے تاب زمین و آسماں ہے، تیرے تاب زمین و آسماں ہے۔ محبت کی یہ کیسی داستان ہے، محبت کی یہ کیسی داستان ہے، فدا جس پر زبان عاشقاں ہے، فدا جس پر زبان عاشقاں ہے۔ میرے دوستو، جیسا کہ حقن نے پہلے بارہا عرض کیا ہے کہ حضرت والا دامت برکاتہم العالیہ کے جو اکثر اشعار ہیں وہ در حقیقت قرآن و حدیث سے ہی مترشح ہیں اور وہیں سے ماخوذ اور مستنبط ہوا کرتے ہیں۔ حضرت اقدس دامت برکاتہم نے پہلے شعر میں خوشی تیری امانیں دو جہاں ہے، مجھے اور آپ کو اور ہم سب کو ایک پیغام یہ دیا کہ بندے مومن کو اپنے ہر عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود ہونی چاہیے، اور اس کے پیش نظر یہی نیت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لوں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں تو پھر دنیا اور آخرت کی جملہ مسائل، جملہ حاجات اور جملہ مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ اور امانیں دو جہاں ہے، یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امن، اطمینان، چین، سکون، لذت، راحت اور جتنا جو بھی کچھ اچھائی کی قبیل سے انسان کو حاصل ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر لینے کے بعد ہی ممکن ہے دوستو، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ تو اپنے ہر عمل سے مقصود صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور اگلے مصرے میں گویا اس کی وجہ بھی بتائی گئی، کیونکہ زمین اور آسمان اور زمین و آسمان کے تمام انقلابات اور تغیرات اور جو کچھ واقعات ہوتے ہیں چھوٹے یا بڑے، جتنی حرکتیں نقل و حرکت ہو رہی ہے کائنات میں زمین و آسمان کے درمیان، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی چاہت کے مطابق ہو رہی ہے۔ تو جب ہم نے اللہ کو راضی کر لیا تو کیا معنی نکلے کہ گویا ساری کائنات کے تغیرات اور انقلابات کرنے والا ہمارا ہو گیا، ہمارا۔ تو جب وہ ہمارا ہو گیا، ہمارا حامی بن گیا، ہمارا ناصر بن گیا اور ہماری تائید میں ہو گیا، تو پھر اب کہیں کا ڈر ہے؟ اب کہیں کا ڈر نہیں۔ پہلے مصرے میں حضرت نے بتایا کہ یہ نیت رکھو اور اللہ کو راضی کرو، اور دوسرے مصرے میں اس کی وجہ بھی بتا دی۔ یہ عقلی وجہ ہے، عاشقانہ وجہ تو آگے بتا رہے ہیں، محبت، لیکن عقلی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ساری ذرہ ذرہ سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، تو اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں گے دوستو تو پھر دنیا بھی مزیدار بنتی ہے اور آخرت بھی آخرت تو مزیدار ہے ہی۔ یہ مضمون بار بار بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ آج کل جس آدمی کو دیکھو وہ مسائل، حوادث اور ذہنی ٹینشن، دماغی الجھنوں کا شکار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ والوں کے قریب بھی دماغی ٹینشن اور ڈپریشن نہیں گزرتا۔
اگر مصائب اور حالات ان کے آتے بھی ہیں نا تو ان کے جسم کے اوپر کو ہو کے گزر جاتے ہیں، لیکن دل کو متاثر نہیں کر پاتے۔ آئیں گے اولیاء اللہ پر، لیکن وہ اس طرح سے اوپر ہو کے گزر جاتے ہیں اور دل ان کا ایک کیف پر رہتا ہے، اور وہ کیا کہ میرا اللہ مجھ سے راضی، اور لقاء مولا پر وہ ہر وقت راضی رہتے ہیں اور فیصلے الہی پر ہر وقت خوش رہتے ہیں۔ تو جو دل اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کسی گھڑی بے چین اور بے اطمینان ہو، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو کچھ آیا میرے اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور میرا اللہ حاکم و حکیم ہے، جو وہ بھیجے گا میرے لیے خیر ہی بھیجے گا، اور اس کا ہر عمل صبح سے شام تک صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو حضرت والا فرماتے ہیں کہ مومن کے ہر عمل کا مقصود یہ ہونا چاہیے۔ میرے دوستو، ایک تو زندگی کا طریق یہ ہے کہ کچھ احکام اللہ کے مانے، اور کچھ جہاں ہمارے کچھ اغراض مفادات فوت ہوتے نظر آتے ہوں، کچھ منافع اور مسالے چھوٹتے دکھائی دیتے ہوں، تو وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ نہ تو عاشق کی شان ہے اور نہ مومن کی شان ہے، اور نہ محب جو اپنے کو محبت کا دعویٰ کرتا اس کی یہ شان ہو ہی نہیں سکتی، اور ایمان کی بھی یہ بات منافی ہے۔ اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس کی ساری خواہشات اس دین کے تابع ہو جائے جس کو میں لے کر آیا۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اس کی جان، مال، اہل و عیال، اولاد سب سے زیادہ جب تک میں محبوب نہ بن جاؤں تب تک اس کا ایمان کامل نہیں۔ تو نمازیں تو پڑھ لی، روزے تو رکھ لیے، زکوٰۃ تو دے دیے، حج و عمرہ نفلی تو کر لیا، لیکن جب آیا بیچارہ اپنے کام پر تو جا کے آفس میں بیٹھتا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے صبح سے شام تک باتیں کرتا۔ اب کوئی مول صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے اور ان کے ساتھ اختلاط مت کرو۔ بینک کی حرام سودی بینک کی ملازمت جلد سے جلد چھوڑو۔ اس پہ ایک بات ہے کہ ایک دم تو نہ چھوڑے، وہ شخص چھوڑ سکتا ہے ایک دم جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا گہرا اعتماد رکھتا ہو اور اتنا گہرا اس کو تعلق ہو کہ وہ بے چین پریشان نہیں ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ نے کیا چھوڑا گھر میں؟ ارشاد فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا۔ ایک اور صحابی بھی اپنا سارا لے کے آئے تھے، اس موقع پر نہیں، دوسرے موقع پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سارا تمہارا قبول نہیں، کچھ لے جاؤ گھر میں۔ سوال یہ فرق کیوں؟ قلب کی وہ کیفیت۔ ایک ہمارے ہاں کام کرتے تھے، ٹیلی فون کا شعبہ ہے، مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میں 4 مہینے کے لیے جا رہا ہوں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں بیوی بچے کا نفقہ وغیرہ کا انتظام کروں، لیکن جب میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا تو مدد تو آئے گی ضرور۔ اور ادھر سے ٹیل کم والے کہتے ہیں کہ اس وقت چھٹی نہیں دیتے ہم تمہیں، اگر تم چھوڑ کے جاؤ گے تو پھر یہ ملازمت نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ صحابہ نکل جاتے تھے اللہ کے بھروسے پر، تو میں نے ان سے کہا غنیمت بس تم نے مجھ سے پوچھا، اور میں جو جواب دوں گا وہ تم کو شریعت کے مطابق دوں گا، جذبات کا جواب نہیں دوں گا، کہیں کل کو اس سے بڑے خطرے میں تم مبتلا ہو جاؤ۔ وہ خطرہ کیا ہے؟ ہم نے غلط طریق اختیار کر کے اور ایک ایسے نتیجے کو اپنے سامنے لے لیا جس کا ہم میں تحمل نہیں ہے، اور خدا نہ خواستہ مبادا کہ ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے تو یہ بڑا خطرہ ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا جب تک نفقہ نہ ہو بیوی کا جو تمہارے اوپر ذمہ ہے، تمہارا نہ خانقاہ میں جانا جائز، نہ جہاد میں جانا جائز، نہ تبلیغ میں جانا جائز، اور جب تک کہ تمہارے پاس اس کا نظم و انتظام نہ ہو، محنت کرو، جدوجہد کرو، جب اتنا حاصل کر لو گے یا کوئی زائد چیز بیچ کر فروخت کر کے پھر اس میں چلے جاؤ، اس کے بغیر نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک کا قبول کیا کا نہیں، کیوں؟ دل کی اگر یہ کیفیت ہے، اتنا ایمان راسخ ہے اور اتنا اعتماد و توکل ہے کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جب ہجرت کر کے پہنچے تو فقر و فاقے سے، مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے قصہ درس مشکات میں سنایا، فرمایا فقر و فاقے سے یہ عالم ہو گیا، اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ فرائض کی ادائیگی بھی اب مشکل، اللہ تعالیٰ سے درخواست کی الہی اب میں اس درجے پہ پہنچ چکا ہوں، تو چاروں طرف سے بڑے بڑے ڈشز کھانے کے چلے آ رہے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کے مجھ کو حکم دیا ہے کہ ایک ایسا آدمی ہے اس کے لیے کھانے لے جاؤ، چاروں طرف سے چلے آ رہے ہیں۔ لیکن میرا منشا کیا ہے عرض کرنے کا کہ ایسا ایمان راسخ اور ایسا توکل اور اللہ پر اعتماد اگر نہیں تو فوراً نہ چھوڑو۔
لیکن آگ اگر لگی ہو جی تو ایک تو یہ صورت ہے کہ بس کوئی فکر نہیں بجھانے کی، تو جلتے 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 وہ تمہارے سارے علاقے کو ختم کر کے خاکستر کر کے بالکل جلا کے رکھ دے گی۔ یہ سودی نظام یہ ہمارے ایمان کے لیے آگ سے زیادہ خطرناک اور بدتر ہے۔ لگ گئی آگ، اب آپ اس کی بجھانے کی فکر میں نہیں ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اتنی شدید فکر شروع کرے کہ جیسے آگ لگی ہے جلدی بجھائی نہیں تو بس گیا میں، تو صبح و شام دوسری جگہ نوکری ڈھونڈے، ملازمت ڈھونڈے اور تلاش کرے 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 اتنی جد و جہد سے نا جیسے آگ بجھانے کی جد و جہد ہوتی ہے، اور جب دوسری جگہ مل جائے تب اسے چھوڑے۔ ہمارے علماء نے لکھا ایک دم فوراً نہ چھوڑ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے بڑے خطرے میں مبتلا ہو جائے۔ فقر شدید ہو، اور جب فقر شدید ہو تو کوئی ڈاکہ، چوری، لوٹنا اور طرح طرح کی چیزیں اور خیالات وساوس ادھر ادھر کے۔ اسی لیے اہل اللہ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیے، اہل اللہ کی اسی لیے ضرورت ہے، علماء صالحین اتقیاء کی اسی لیے ضرورت ہے۔ وقت پر وہ صحیح رہنمائی کرتے ہیں، ان کے جوابات جذبات میں نہیں ہوتے، قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا جی، ایک بات دل میں آتی تھی کہ اگر ہم روزانہ صبح کو اٹھ کے سوچیں کہ کیا میری زندگی ایسے چل رہی ہے کہ میں اگر ابھی مر جاؤں تو خدا مجھ سے راضی ہے اور میں بے فکر بالکل سیدھا جنت میں جاؤں گا۔ عالم آدمی کے لیے تو ذرا آسان ہے، کیونکہ قرآن و سنت اس کے سامنے ہے، قرآن و حدیث میں غور کرے گا کہ میں جو کام صبح سے شام تک کر رہا ہوں الحمدللہ کوئی معصیت، نافرمانی، کوئی گناہ، کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ لیکن جو غیر عالم ہے تو غیر عالم کی ایک ہی صورت رہتی ہے کہ اپنے صبح سے شام تک، جمعے سے جمعے تک، مہینے کی پہلی تاریخ سے اخیر تک، اور سالانہ جتنے اس کے اعمال ہیں جو وہ کرتا ہے، کسی اپنے مرشد اور شیخ کے پاس لکھے کہ حضرت میں اللہ کو پانا چاہتا ہوں، اللہ کی رضا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں ان اعمال میں جو میں کر رہا ہوں مجھے آپ بتا دیں کہ کوئی ایسا غلط سلط تو نہیں، تاکہ شرح صدر ہو کہ جب میں مروں تو میں اللہ کو راضی کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ ہے جس کے قلب میں دوستو فکر ہو کہ میرا مولا مجھ سے کیسے راضی ہو جائے۔ اور میں نے عرض کیا یہ مومن کی زندگی کا اہم مقصد ہے اور اصلی مقصد ہے کہ اللہ کو ہر عمل سے راضی کر لینا، اور اس کا پتہ صرف قرآن و سنت سے چل سکتا ہے۔ قرآن و سنت میں جو کچھ ہے جب تک ہمارا عمل اس پر ہے تو اللہ راضی۔ تو حضرت دوسرے مصرے میں دلیل دیتے ہیں کہ جب اللہ راضی ہو گیا تو جس کے تابع زمین و آسمان اور اس کے سارے انقلابات، آج میں اور آپ ہم سب بیٹھتے ہیں اور کیا تبصرے کرتے ہیں، ارے الیکشن میں تو یہ ہے، ارے وہ تو یوں ہے، ارے اس میں تو یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، ارے فلاں ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے حکام کو گالی دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تمہارے حکام تمہارے اعمال ہیں، اعمالکم اعمالکم، جو تمہارے اعمال ہیں وہی تمہارے حکام کی شکل میں وجود میں آتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے جس کو فضائل اعمال میں بھی پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، لیکن احقر یہی تو عرض کرتا ہے طلباء سے کہ افسوس آج پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے ہیں مگر تطبیق چھوٹ گئی، تطبیق، انطباق۔ اس حدیث کو اپنے اوپر منطبق کریں، اس چیز کو اپنے اوپر منطبق کریں، اپنے گریبان میں منہ ڈالیں، ہم میں ہے، اگر ہے تو دور کریں، اور اگر کوئی اچھی چیزیں نہیں ہیں تو اس کو لانے کی فکر ہو۔ بار بار فضائل اعمال میں جب جماعت میں جائیں تو سننے میں آتا ہے گناہ کھلم کھلا کیے جا رہے ہوں، پوری شروع سے یہ ہے حدیث، کلمہ اپنے پڑھنے والے کو نفع پہنچاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کے ساتھ استغفاف نہ کیا جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ استغفاف کیا ہے؟ فرمایا یہ ہے کہ گناہ کھلم کھلا ہو رہے ہوں اور ان پر روک ٹوک نہ کی جا رہی ہو، تو پھر دعائیں کرو گے قبول نہیں ہوگی، ظالم حکام تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ کھلم کھلا گناہ، کوئی اکا دکا ایک آدھ بیچارہ کہیں بیٹھا روک ٹوک کر رہا ہو، لیکن بقول حضرت شاہ ہردوئی رحمہ اللہ قرآن نے امہ کا لفظ استعمال فرمایا، امہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، ایک امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف داعی ہو۔ خود قرآن کہتا ہے کہ خیر کی طرف داعی ہونے کی پوری شرح کیا ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، دعوت الی الخیر کی پوری شرح قرآن کو قرآن سے سمجھے۔ داعی اور دعوت الی اللہ کی تکمیل کہاں سے ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف بھی کرتے ہیں لیکن منکر سے بھی روکتے ہیں۔
برائیوں سے بھی روکتے ہیں، دیکھو بھائی اس میں یہ خرابی ہے، اس کو نہ کرنا چاہیے، اس سے یہ گناہ ہے، اس میں اس سے یہ خرابی پیدا ہوتی ہے۔ جیسے یہاں خانقاہ میں، اس خانقاہ کی گویا یہ ایک انفرادی شان ہے کہ گناہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے موٹے موٹے بڑے گناہ ہیں کہ ان سے بچ کر دوسرے گناہوں سے بچنا آسان ہوتا ہے، اس پر یہاں بیان کیا جاتا، سکھایا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کو بہت جلد ولایت حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل ہمارا جو زہر ہے دوستو وہ یہ گناہ ہے، گناہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان۔ اور آگے روایت میں ایک میں یہ بھی موجود ہے، وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے، منکر اور برائی کو، بے حیائی کو دیکھے، شراب کے معاملات کو دیکھے اور غلط کاموں میں لوگوں کو مبتلا دیکھے، دوستو احباب کو دیکھے کہ انٹرنیٹ ویسیار کی ٹی وی اور فلموں کے اندر اور ان حرام غلاظتوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور بس ایسے چلتے رہیں، کوئی بات نہیں، چلتے رہو، جی روکیں گے ٹوکیں گے نا تو توڑ پیدا ہو جائے گا، توڑ، یہ ٹوٹ جائیں گے۔ تو کیا ہر جوڑ مطلوب ہے؟ کیا ہر جوڑ مطلوب ہے؟ مجدد تھانوی نور اللہ مرقدہ لکھتے ہیں، ہر اختلاف برا نہیں اور ہر اتفاق اچھا نہیں، ہر اختلاف برا نہیں اور ہر اتفاق اچھا نہیں، اگر اتفاق شر پر ہو یہ اتنا برا ہے، اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ قرآن کریم میں جو ملعون کیے جانے کا ذکر آیا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وكانوا یعتدون، آگے ہے كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، جو ان کے اندر آپس میں برائیاں ہوتی تھی ایک دوسرے کو روک ٹوک نہیں کرتے تھے، روکتے نہیں تھے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب برائیوں پر روک ٹوک نہیں ہوتی تو کیا نتیجہ ہوتا ہے، ایک روایت سے استدلال کیا ہے، بنی اسرائیل میں آپس میں جب کوئی برائی وجود میں آتی تھی تو علماء روک ٹوکتے تھے، جی منع کرتے تھے، دیکھو ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، اس میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے۔ اور جب وہ دوست مانتا نہیں تھا، کہنا نہیں سنتا تھا، اپنی برائی پر جمع رہتا تھا ایسے، تو یہ علماء ان کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی نسبت پر بات نہیں مانی تو ان سے اختلاف کرتے اور علیحدگی اختیار کرتے اور ان پر ظاہر کرتے کہ میری تیری یہ دوستی للہ ہے، جہاں اللہ بیچ میں سے ہٹ جائے گا تو پھر یہ بغض میں بدل جائے گی، پھر میں نہیں رکھوں گا اتفاق، یہ تعلق مبنی ہے للہ، اللہ کی محبت اور اللہ کے تعلق پر۔ جب ایسا نہیں کرتے تھے، حدیث میں ہے بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے انہی کے ساتھ، وہ گناہ والے جو ہیں، جو گناہوں میں لگے ڈوبے ہوئے ہیں، انہی کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان پر یہ عذاب آتا تھا، ان کے دلوں سے اس گناہ کی جو شناعت و قباحت و برائی و گندگی و غلاظت ہے وہ اٹھا لی جاتی تھی۔ یعنی کل تک تو اگر وہ کسی لڑکی کی پکچر کو مثلاً دیکھے اور فوٹو دیکھے اور میگزین دیکھے اور ویسیار تو وحشت کے مارے بھاگ جائے وہاں سے، لیکن جب ان دوستوں کے ساتھ ملنا خلط ملط ہونا شروع ہوا اور ان کو روک ٹوک اس نے بند کر دی تو ایک خطرناک دنیا میں جو مصیبت آئی اس کے اوپر اور جو سزا ملی وہ سزا یہ ہوئی کہ اس کے دل سے اب ان گناہوں کی غلاظت اور شدت ختم ہو گئی۔ اور یہ بہت ہی خطرناک گناہ ہے دوستو، یہ جو گناہوں کی نفرت دل سے چلی جانا اور ان سے ایک ربط اور انس ہو جانا انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک۔ یہ سزا ملتی تھی، خلط ملط ہو جاتے تھے دل، اور اس کے بعد پھر پتہ ہی نہیں رہتا تھا کیا صحیح اور کیا غلط، اور وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ اسی لیے یہودیوں کو جب منع کیا گیا کہ مچھلی کا ایسے شکار نہ کرو اور انہوں نے کیا تو کتنے طبقے ہوئے تھے؟ ان میں 3 طبقے ہوئے تھے، 3 طبقے۔ ایک طبقہ تو مبتلا ہوا اس میں، اور ایک طبقہ وہ تھا جس نے ان کو روکا، اور ایک طبقہ وہ تھا جس نے روکا نہیں۔ دوستو عذاب ان دونوں پر آیا، جو مبتلا ہوئے ان پر بھی اور جنہوں نے ان کو روکا نہیں تھا ان پر بھی عذاب آیا۔ صرف عذاب سے وہ بچے جنہوں نے روکا تھا۔ اسی سے ایک بات آج عرض کرتا ہوں،
قبولیت دعا کے سلسلے میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیا کریں ہم، ورنہ وہ فضائل اعمال والی حدیث بتا رہی ہے کہ پھر تم دعا مانگو گے اور تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اب اس سے ذرا حضرت والا کی حیات پر میں تھوڑی روشنی ڈال دوں کہ حضرت والا سے ہم دعاؤں کی درخواست کے لیے کہتے ہیں اور الحمدللہ کتنی دعاؤں کو اپنی زندگی میں قبول ہوتا ہوا دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، حضرت والا کی یہ عمر، حدیث پاک میں ہے جب سفید داڑھی والا کوئی میری طرف ہاتھ اٹھاتا ہے میں رد نہیں، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ نمبر 2، پوری زندگی ہمارے حسن ظن کے مطابق جس طرح گزری کہ ولایت اور تقوی اور گناہوں سے بچتے ہوئے، تو یہ تقوی اور متقی پرہیزگار ہونا خود دعا کی قبولیت کے لیے اہم تاثیر ہے اس کی۔ نمبر 3، یہ منکرات جو پھیلے ہوئے ہیں پوری زندگی ان پر نکیر کرتے رہنا، یہ خود دعا کی قبولیت میں ایک اثر رکھتا ہے۔ نمبر 4، بیماری، اور بیماری میں بھی ایسی بیماری جیسے حضرت والا اور اس پر صبر کیے ہوئے ہیں، یہ خود دعا کی قبولیت میں ایک بہت تاثیر رکھتا ہے۔ اس لیے جن کو حضرت والا کی دعائیں ملتی ہے وہ خوش نصیب ہے، وہ سعادت مند ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ میں قرآن و سنت کی روشنی میں حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے بات کرتا ہوں، یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں صرف قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم اور اس کی توفیق شامل حال ہے، میں اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ان تمام کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اندازہ ہوتا کہ حضرت والا کی دعائیں انشاءاللہ جو کچھ مانگی جاتی قبول ہوتی ہے۔ ہاں ایک بات سنتے چلے، یہیں ہر دعا کسی کی بھی قبول ہو یہ عقیدہ مسلمان کو رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ مجدد تھانوی نے تکشف میں لکھا ہے، ظن قائم کرتے ہیں، اللہ سے گمان رکھتے ہیں، اور کیا لکھا حضرت تھانوی نے؟ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تمنا بھی تھی، پورا زور بھی لگایا، پوری کوشش بھی کی کہ ابو طالب ایمان لے آئے، کیونکہ بہت سے احسانات تھے، کلمہ پڑھ لے۔ قوم آ گئی کہ اچھا بھتیجے کی اس کی وجہ سے اب اپنا دین چھوڑ کے جا رہے ہو، آر محسوس ہوئی کہ اب اخیر میں دین چھوڑوں۔ اس پر ایک بات اور بہت عجیب ہے جس کو میں درس میں کہتا ہوں، یہ جو رسومات ہے نا، اور یہ قومیت و وطنیت و لسانیت، اور یہ رسومات کا دل میں احترام اور خیال رکھنا اتنا خطرناک ہے کہ صرف اپنی انا اور اپنی لاج اور اپنی جو عزت کے بظاہر جو ہماری عزت ہے لوگوں میں، صرف وہ چیز ظاہری درجے میں ابو طالب کے ایمان نہ لانے کا سبب بنی۔ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، میں اگر ایسے شادی کروں تو میں تو فلاں برادری کا ہوں، کیا کہے گی برادری؟ ارے میاں ناک کٹ جائے گی۔ مولوی لوگ تو کہتے ہی رہتے ہیں کر ڈالو توبہ کر لیں گے۔ ناک کٹنے نے بینک کے قرضے لینے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کی حدود کو پامال کرنے پر آمادہ کر دیا۔ ایسی ہے ناک کا کٹنا، ایسی ہے یہ رسمی اور خیالی عزت جو دل میں ہم رچائے بسائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور میں نے عرض کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ 50-100 سال پہلے بھی ان شہروں میں کچھ لوگ ہوں گے، وہ بھی اپنی عزت کو لیے دندنائے پھرتے ہوں گے۔ آپ سے میں پوچھتا ہوں اور اپنے سے پہلے پوچھتا ہوں، یاد رکھیے میرا خطاب اپنے کو پہلے ہوتا ہے، بتائیں آج کہاں ہے ان کا کوئی نام ہے؟ دوستوں نام و نشان مٹ کے رہ جاتے ہیں، نام بھی مٹ جاتا ہے، نشانات بھی مٹ جاتے ہیں، نام بھی اور نشانات بھی۔ ہاں بے شک اگر ہم خدا پر فدا ہوئے تو یہاں بھی جنت، اور منتقل ہو کے بس ایک قدم موت کا آیا اور ادھر جنت میں پہنچ گئے۔ ابن تیمیہ کا یہ قول پڑھتا ہوں تو بار بار لطف آتا ہے، ان فی الدنیا جنتن، دنیا میں بھی ایک جنت ہے، من لم یدخلها لم یدخل جنت الاخرہ، جو اس دنیا کی جنت میں نہ جا سکا وہ آخرت کی جنت میں بھی نہیں جا سکے گا۔ وہ دنیا کی جنت کیا ہے؟ یہی ہے اللہ پر فدا ہونے اور مر مٹنے سے جو اللہ مزہ دیتے ہیں اور جو لطف حیات نصیب ہوتا ہے۔ دوستو کہاں ان سب خیالی عزتوں میں گناہ کٹ جائے گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی بہن، بیٹی یا بہن، غالباً بہن ہی تھی، گئے اور کہا وہ فلاں سے تمہارا میں نے نکاح پڑھا دیا چلو،
اور اب ابا کو جو خبر ہوئی تو مسئلہ کھڑا ہو گیا، یہ کیا ہوگا؟ ابا نے کہا یہ کیا کیا اس نے؟ 2 سبق دیتا ہوں اس قصے میں 2۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی بھی ایک طرف بیٹے ہیں، بہت سے یہاں بیٹے بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ والدین سے مسائل میں بڑے کہ بھئی وہ خانقاہ میں آتے ہیں، والدین بگڑتے ہیں، وہ جماعت میں جاتے ہیں، والدین بگڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں ملا بننے کی کوشش ہے فلا فلا فلا۔ ذرا غور سے سنیے اس قصے کو۔ فرمایا کیا بات تھی، میں تو اپنے آقا کے طریقے کے مطابق کر گزرا، اب جو ہو سو ہو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا میں تو اپنے آقا کے طریقے کے مطابق نکاح کر دیا، اب جو ہو سو ہو۔ گئے سیدھے حضرت گنگوہی کے پاس، ایسا ہے ابا ناراض ہو گئے مجھ پر، ذرا آپ سفارش کرو اور منوا دو۔ ایک طرف والد کا حق عظمت یہ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس کو بھی ادا کر رہے ہیں، گئے اور خوشامد درآمد کر کے ان کو بھی راضی کر لیا، وہ بھی ہاتھ سے نہیں چھوٹا، یہ بھی نہیں چھوٹا۔ خانقاہ کبھی یہ سبق نہیں دیتی کہ والد کو ٹھکرا کے ایک طرف اس نے جن جذبات سے آپ کو پالا ہے ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس لیے احترام، خوش اسلوبی، عزت و اکرام کے پہلو کے ساتھ پھر اپنے اوقات نکال کر ان جگہوں میں لگائے جائیں۔ کیا ہوگا؟ میں سچ کہتا ہوں اس کی برکت سے حق تعالیٰ اس کے قلب کو بھی پھیر دیں گے، اس کا والد کا دل بھی بدل جائے گا۔ اور اگر آپ نے وہ انداز اپنایا کہ وہ کہیں بھئی یہ تو بہت خراب جگہ ہے کہ یہاں جا کے تو میرا بیٹا بڑا نافرمان اور ایسا ویسا ہو گیا، تو میرے دوستوں اور وحشت پیدا ہوگی اور دوری پیدا ہوگی۔ حضرت والا کی یہ باتیں عجیب و غریب ہوتی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کو راضی کرو، اس کے تابع ہے زمین اور آسمان، اور جب وہ راضی ہو گیا تو سب کچھ۔ یہی ابن تیمیہ ایک جگہ فرماتے ہیں ما یصنع بی اعدائی، ایسی پیاری بات ہے، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکیں گے؟ ارے میرے پاس کون سے مال و دولت و خزانے ہیں، کون سے خزانے ہیں کہ ان کو چھین کے لے جائیں گے؟ ان جنتی معی فی صدری، میری جنت میرے ساتھ میرے سینے میں ہے، اور جہاں میں جاتا ہوں وہ میرے ساتھ ساتھ چلتی ہے، تو کیا چھین کے لے جاؤ گے؟ کسی نے جب بہت تعریف کی تو کیا فرمایا؟ انا رجل امت، کچھ نہیں ہوں، امت کا ایک معمولی میں بھی ایک انسان ہوں، یہ فرمایا۔ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہی حال ہوتا ہے ان کا، ان کو اللہ تعالیٰ یہی ابدیت کا مقام دیتے ہیں۔ حضرت کے اشعار 2-3 اللہ تعالیٰ کی رضا میں مزہ آتا ہے پڑھتے ہوئے، اس لیے میں آپ کو سناتا ہوں کہ جب اللہ راضی ہو تو سب کچھ ہے۔ جو خوش ہیں آپ تو ہر سو بہار کا عالم، جو خوش ہیں آپ تو ہر سو بہار کا عالم، وگرنہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے، وگرنہ سارا یہ عالم ہی عالم غم ہے۔ اور جو خوش ہیں آپ تو عالم ہمارا عالم ہے، جو خوش ہیں آپ تو عالم ہمارا عالم ہے، وگرنہ اپنا بھی عالم تباہ و برہم ہے۔ نہ گھر میں چین، نہ بیوی کے ساتھ چین، نہ بچوں کے ساتھ چین، نہ آفسوں میں سکون۔ کیوں؟ اگر اللہ کو چھوڑ دیا کہاں اللہ چین و سکون لینے دیں گے دوستو؟ یہ اعضائے بدن سارے حق تعالیٰ کے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایسی بے چینی پیدا کر دیتے ہیں جب یہ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوتے اور ان جگہوں میں استعمال نہیں ہوتے جہاں اللہ نے حکم دیا ہے کہ پھر چین نہیں پاتا انسان۔ بہت بڑی تعداد آپ کو آج ملے گی جو ٹیبلٹ کھا کے سو رہے ہیں، ورنہ ان کو نیند آتی ہی نہیں۔ جا کے دیکھ لیجئے، چراغ لے کے جاؤ، ڈھونڈتے پھر جاؤ، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں۔ ویسے تو وہ وزیر ہے، اور ویسے تو وہ بہت امیر ہے، اور ویسے تو بہت بنگلوں والا ہے۔ یہی ایک نے سنایا تھا پچھلے سال کہ وہ پولیس کا آفیسر تھا بڑا، تو اس کے جو ماتحت تھے ایک نے آ کے کہا کہ سر وہ باہر جو ہے نا ایک بہت اچھا بیڈ مل رہا ہے، ڈبل بیڈ، اور یہ بیڈ جس پہ سوتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کتنے کا؟ کہ 1 لاکھ کا ہے۔ 1 لاکھ۔ اب انہوں نے کیا کہا کہ ویسے اس پہ نیند آ سکتی ہے مجھے؟ مطلب مجھے تو نیند آتی نہیں کسی بیڈ پر، اس میں کچھ خاص خصوصیت ہے کہ مجھے اس پہ نیند آ جائے؟
دوستو ہمیں قدر کرنی چاہیے. سچ عرض کرتا ہوں کہ اس کائنات میں انسان نے اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت اور رضا سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں پایا اور کوئی قیمتی خزانہ نہیں پایا. جس کو یہ سرمایہ مل گیا اسے ایک لمحے کے لیے بھی اہل دنیا کی طرف نظر اٹھا کے دیکھنی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کو سب کچھ ملا ہوا ہے، سارا خزانہ. یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو، یہاں تو ایک پیغام جنوں پہنچا ہے مستوں کو. انہی سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں، انہی سے پوچھئے دنیا کو جو دنیا سمجھتے ہیں. وہ دنیا والے جانتے ہیں، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ خدا کے بن کے رہو، خدا کو راضی کر کے رہو. دنیا بھی بنی ہوئی اور آخرت بھی بنی ہوئی ہے، قدموں میں آتی ہے دنیا. حدیث پاک میں کیا ہے؟ آتت الدنیا وہی راغمہ، اس کے پاس دنیا ناک زمین پر رگڑتی ہوئی آتی ہے ذلیل ہو کر جب کوئی خدا کا ہو جاتا ہے. اس لیے حضرات صحابہ نے اپنی ظاہری حالت اور بنگلے اور محلات بنانے کی فکر نہیں کی تھی، لیکن کیا فرمایا تھا؟ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہماری ساری عزت اللہ تعالیٰ نے صرف ایک چیز میں رکھی ہے اور وہ ہے اسلام. صرف اسلام میں ہماری عزت اللہ نے رکھی ہے. آج تو مسلمانوں نے اتنی ادھر ادھر کی الاؤں بلاؤں کو داخل کر لیا. 24 گھنٹے روزانہ چیک کرنا چاہیے آدمی کو، میری زندگی میں غیر اسلامی کوئی کام تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی عمل تو نہیں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی کام تو نہیں ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہو فوراً نکال کے ڈالے. اور جو عوام ہے بیچارے، ان کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ کسی نیک صالح متقی پرہیزگار انسان سے رابطہ کر کے اس سے بتاتا رہے اور مشورہ لے کے چلتا رہے. جب ہی ممکن ہے دین کے اوپر عمل کرنا، اور جب ہی ممکن ہے دوستو آسان ہونا. حضرت کا ایک شعر اللہ کی محبت اور رضا پر بہت ہی عجیب ہے، چونکہ مجھ کو خود بہت لطف آتا ہے اس کے پڑھنے میں، اس لیے میں آپ کو سناتا اور عرض کرتا ہوں. یعنی دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ کس قدر ظلمت قدا تھی انجمن ان کے بغیر. اللہ تعالیٰ اگر دل میں نہیں ہے تو دل اداس رہتا ہے، جی نہیں لگتا، طبیعت نہیں لگتی، مزہ نہیں آتا جینے میں، پریشان اور اداس ہو جاتی ہے طبیعت. جی ایک دن تہجد چھوٹ گئے، واقعہ مشہور ہے، تو اگلے دن شیطان خود آ کے اٹھا رہا ہے، کیونکہ تہجد چھوٹنے سے اتنی اداسی اور اتنی وہ غم ہوا کہ وہ روتے ہی رہے. تو شیطان نے سوچا ارے بھائی یہ تو بڑا عجیب ہے، تو میں تو بس اسے تہجد کے لیے اٹھا دوں، یہ اچھا ہے، ورنہ تو ندامت میں اتنا رویا کہ تہجد سے زیادہ قرب اس کو اس سے حاصل ہو گیا. یہ جو آہیں ہوتی ہے دوستو، ان آہوں کی بڑی قیمت ہوتی ہے. حضرت ہی کی ہم نے تقریر میں سنا ہے یہ واقعہ کہ کوئی اللہ والے تھے، وہ رہا کرتے تھے. اب ایک دن ان کی جو ہے تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی. تکبیر اولیٰ فوت ہونے کی وجہ سے ایک آہ، جب وہ پہنچے تو ایک آہ نکلی ان کے اندر سے، لیکن وہ آہ اتنی قیمتی تھی جب اور بے ہوش ہو کے گر گئے. لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ ہوش آیا تو بتایا کہ اصل میں میری یہ تکبیر اولیٰ جو ہے وہ اس لیے مجھ کو صدمہ ہوا. تو جس نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی تھی اس نے یہ کہا، وہ بھی کوئی پہچان والا تھا، اللہ کو پہچانتا تھا، عارف باللہ تھا کوئی، کہا کہ ایسا کرو تکبیر اولیٰ والی نماز تو تم لے لو، اور یہ جو تم نے حسرت سے اور بڑے درد بھرے انداز سے ایک آہ کھینچی ہے یہ مجھے دے دو. انہوں نے سودا کر لیا. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں سے جو ہے یہ پیغام آیا کہ جو آہ ان کی نکلی تھی نا، اس کی برکت سے تم تکبیر اولیٰ والوں کی بھی نماز ہم نے قبول کی ہے، جو حسرت سے. میرے دوستو ایک بات بہت ہی یعنی موقع کے مناسب مجھ کو یاد آئی. بہت سے لوگ حج کو گئے لیکن ان کی کمائی کا ٹھکانہ نہیں، حقوق تلفیاں کر کے بہن کا حق نہیں دیا، بھائیوں کا حق دبا رکھا ہے، زمین و جائیداد میں قبضے کیے ہوئے ہیں، اب بڑی خوشی خوشی بھاگے گئے حج کو. ٹھیک ہے، دوسرا ایک وہ بھی انسان ہوگا جو بہت حلال کمائی لیکن اہل و عیال بے خرچے کی وجہ سے بڑے فقر و فاقے میں لیکن تڑپتا رہتا ہے یہاں کہ خدا میں کب تیرے گھر آؤں گا. یاد رکھیے، میں حدیث پاک کی روشنی میں کہتا ہوں، یہ جو اس کی سچی تڑپ ہے، یہ سچی تڑپ،
یہ بارگاہ الہی میں بہت مرتبہ وہ جو اس کا عمل ہے حج اس سے کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا مقام اللہ زیادہ لکھتے ہیں۔ اسی لیے مرنے کے بعد بہت سے ایسے اعمال کا اجر ملے گا جو انسان نے کیے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا یا اللہ یہ تو میں نے کیا نہیں، یہ کہے گا اجر ہے۔ فرمایا فلاں موقع پر تو نے پورا پکا ارادہ کیا تھا کہ میں یہ کروں گا، لیکن ماں نے رکاوٹ میں نے ڈالی تھی، میری طرف سے پیش آئی تھی، اور تیرا تو پکا ارادہ تھا کہ مجھے ایسا کرنا ہے، اس کا یہ اجر دیا جا رہا ہے۔ ڈھیر کے ڈھیر حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کے وعظ میں ہے، رات کو تہجد کی نیت سے سویا، سارا انتظام کیا سب کچھ کہ بالکل اٹھ جاؤں گا، اور پھر نہ اٹھ پایا، اور آنکھ کھلی تو فجر ہو رہی تھی، تہجد کا ثواب ملے گا۔ جب مر کے دنیا سے جائے گا تو تہجد پانے والا ہے، اسے تہجد کا ثواب مل گیا، کیونکہ عزم اگر خیر کا ہو، حدیث پاک میں ہے عزم اگر خیر کا ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ عمل کے درجے میں لکھتے ہیں، عمل کے درجے میں، اور جب وہ کر لیا جاتا ہے تو پھر ایک عمل نہیں، پھر 10 عمل کے برابر لکھا جاتا ہے۔ تو حضرت کا یہ شعر کہ کس قدر ظلمت کدا تھی انجمن ان کے بغیر، ان کے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی۔ جب اللہ آئے دل میں تو دل کی کیفیت چمک اٹھی، دل باغ و بہار ہو گیا، لیکن ذرا گناہ سے، ذرا کسی غفلت سے میرے دل میں جو اداسی چھائی تھی، اس لیے چھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ روٹھ گئے تھے، اللہ نے منہ پھیر لیا تھا، لیکن جب میں نے اللہ کو منایا اور اللہ آ گئے تو دل باغ و بہار ہو گیا۔ ہر صاحب نسبت اور ہر مومن جو ہے اس شعر کا مصداق ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرے اور غور کرے کہ جب اللہ کو میں راضی کرتا ہوں تو کیا سکون ملتا ہے۔ تو حضرت کے اشعار ہیں کہ خوشی تیری امان دو جگہ ہے، تیرے تابع زمین و آسماں ہے، اور محبت کی یہ کیسی داستان ہے، فدا جس پر زبان عاشقاں ہے۔ دیکھیے بہت سی مرتبہ جو بیمار ہوتا ہے وہ ہاسپٹل میں جاتا ہے تو وہ بیچارہ کوئی مقرر، خطیب، واعظ کچھ نہیں ہوتا، لیکن جب اس سے ڈاکٹر پوچھتا ہے تمہیں کیا ہوا، کیسے ہوا، تو وہ اپنا پورا درد اندر جو ہوتا ہے بہت اچھے سے بیان کر دیتا ہے کہ یہ ہے کیفیت۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کے سینے میں اپنی محبت کا درد عطا کرتے ہیں تو پھر اس کی شرح کرنے کے لیے اسے بیان بھی عطا کر دیتے ہیں، پھر اسے بیان بھی ملتا ہے۔ جو درد دل سے اور حضرت کا ایک دوسرا شعر ہے، جو درد دل سے اور آہوں سے، اور جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے منبر پر، جو درد دل سے اور آہوں سے اور اشکوں سے منبر پر کرے شرح محبت، پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو، کرے شرح محبت، پھر نہ کیوں جادو بیانی ہو۔ جب اللہ اپنا درد عطا کرتے ہیں تو اس کے لیے بیان عطا کر دیتے ہیں بعینی ہی۔ یہی مضمون ایک حدیث میں صراحتاً آیا ہے، صراحتاً حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ما زہد عبد فی الدنیا۔ یہاں طلبہ بیٹھے ہوں گے، ذرا غور سے سنیں۔ ایک تو طلبہ کی وہ محنت ہے جو مدرسوں میں عام طور پر ہم کرتے ہیں میرے عزیز و طلبہ، اور ایک وہ محنت ہے جو تقوی کی راہ سے، تقوی کی راہ سے اور تقوی کی لائن سے اور للہیت کے راستے سے کی جاتی ہے۔ اس پر میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، کیا ہوتا ہے پھر۔ ما زہد عبد فی الدنیا، کوئی بندہ دنیا سے بے رغبت نہیں ہوا،
لفظ بدل کر، یعنی اس نے دنیا کو اپنے دل سے اور اس کی محبت کو نہیں نکالا، اور لفظ بدل کر غیر اللہ سارا دل سے نکال کر باہر نہیں کیا، الا مگر کیا ملتا ہے؟ یہ ملتا ہے انبت اللہ الحکمت فی قلبی، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حکمت کا درخت اگاتے ہیں، انبت اللہ اسے اگا دیتے ہیں، حکمت کا درخت لگ گیا وہاں، حکمت، اور یہ حکمت پوری قرآن و سنت یہ ہے حکمت، اس کے علوم خصوصی عطا الہی ہوتی ہے۔ انبت اللہ الحکمت فی قلبی وانطق بها لسانہ، یہ ہے وہ ترجمانی، اور پھر اسے اس کے بیان کے لیے زبان بھی عطا فرماتے ہیں، انطق بها لسانہ، پھر اسے زبان دیتے ہیں، وہ زبان اس کی ترجمانی کرتی ہے جو علوم سینے کو عطا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کب ہوتے ہیں دوستو؟ سارا غیر دل سے نکل کے صاف ہو جائے۔ غیر کی تشریح میں ایک تو عام طور پہ ہے ہی کہ جتنے نامحرم حسین عورتیں، لڑکے وغیرہ، لیکن اپنی جاہ، اپنا نام، اپنی شہرت، اپنا مقام و مرتبہ، کسی کی دولت، کسی کا منصب، کسی کا عہدہ، کسی نوع کی کسی درجے میں غیر خدا سے طمع اور امید، یہ سارا غیر ہے۔ جب تک یہ نہیں نکلتا تو نہیں کہا جائے گا کہ غیر اللہ نکل گیا، کیونکہ لا الہ میں کوئی استثناء نہیں، صرف ایک اللہ ہے، بس اللہ رہنا چاہیے، باقی سب دل سے نکل جائے۔ دوستو خیال بھی نہ آنا چاہیے فلاں مالدار تھا، اگر میرا تعلق ہوتا تو بڑا فائدہ ہوتا، کیونکہ اس نے اس سال 5 آدمیوں کو حج کا ٹکٹ دیا ہے۔ جی 5 آدمیوں کو حج کا ٹکٹ ملا ہے، تو پھر تو میں ضرور شامل ہوتا۔ اس کا معنی نکلا میرے دوستو کہ حج مقصود ہے، رضا الہی مقصود نہیں۔ حج کہاں مقصود ہے؟ مقصد تو رضا الہی ہے۔ آپ کیوں اس فکر میں ہیں کہ مالدار سے تعلق؟ اللہ تعالیٰ سے مانگو، اگر اللہ کو منظور ہے تو بھیجیں گے، اس پر ثواب ملے گا، اور اگر نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے، آپ کو اللہ کی رضا تو مل گئی، اللہ کی رضا تو مل گئی۔ جب آپ کے پاس اتنا نہیں ہے اور آپ حج نہیں کر رہے ہیں، آپ کو یہی حج مل رہا ہے، یہی حج کا ثواب آپ کو مل رہا ہے، تو کیا فرمایا؟ انطق بها لسانہ، اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے دیتے ہیں، جس زبان سے پھر وہ اس کی ترجمانی کرتا ہے۔ اور میں نے ابھی جب درس شروع کیا تو طلبہ کے سامنے ذرا تھوڑا سا تقوی پر باتیں کی تھی، تو میں نے ایک دن جا کے ایک دعویٰ پیش کیا اور پھر آدھا گھنٹہ اس کی دلیلیں دی۔ دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ یہ تھا کہ علم کی جو حقیقت ہے اس کا درخت یہاں لگتا ہے دل میں، اور اس درخت کے لیے جو پانی ہے نا جس سے اس کی سینچائی ہوتی ہے، وہ یہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہیں۔ اس پر دلیل اگلی روایت سے دیکھ لیجئے، اللہم ارزقنی عینین حطالتین تسقیان القلب بظروف الدمع من خشیتک قبل ان تکون الدموع دما والاضراس جمرا۔ اگر یہ درخت لگا کر میرے دوستو تھوڑی دیر 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت نکال کر ذرا سا تھوڑا یہ آنکھیں نم کر لیں ہم، اور ان سے ذرا آنسو ٹپکا لیا کریں۔ میں حضرت کی کتاب کو لکھتا ہوں تو سمجھو کہ ہر غزل میں کوئی نہ کوئی ایک شعر ایسا ہوتا ہے کہ جس میں اشک ندامت کی باتیں ضرور ہوتی ہے۔ اس سے تسقیان القلب، دل کی سیرابی ہوتی ہے۔ ہماری کوشش علوم ظاہرہ پر بہت ہوتی ہے، لیکن دوستو یاد رکھنا، علم کی جو حقیقت ہے جی، سمندر کی موجوں کی طرح جی، اور گلشنوں پارکوں کی جو بہاریں ہیں ان کی طرح، جس وقت اللہ سے انسان کا دل جڑتا ہے، پھر علوم ایسے آتے ہیں کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے چیخ نکل گئی اور کہا ہائے امداد اللہ۔ کیا تھا؟ فرماتے ہیں کہ مضامین کی اس قدر آمد تھی، وہ تقوی جس کو حضرت حاجی امداد اللہ سے حاصل کیا اور ان کے قدموں میں جا کے سیکھا، اس کی برکت سے جو مضامین کی آمد تھی تو وہ یاد آئے، اس پر کہا کہ ہائے امداد اللہ۔ پھر تو بس علم کا عجیب حال ہوتا ہے، اور حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تحفۃ العلماء میں لکھا ہے یہی ہے اصل علم۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اشیاء، جو چیزیں ہیں نفس الامر میں جو اس کی حقائق ہیں پھر ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے حقائق ہے، کیونکہ یہ علم بالکل ایک روشنی ہے، اس روشنی سے بالکل چیز صحیح نظر آتی ہے۔ اور جب گناہوں کی ظلمت آ کے پڑ جاتی ہے تو کبھی ہم صحیح سمجھیں گے، کبھی غلط۔ ایک بات اور بتا دوں، جتنے مشائخ اور خلافتیں ملتی ہے، یہ جو خلافت کا معاملہ ہے اور پھر مریدین ہوتے ہیں اور اصلاح کرائی جاتی ہے اور وہ خطوط لکھتے ہیں، اگر کوئی خلیفہ اپنے دل میں یہ سمجھے میں تو واقعی قرآن و حدیث میں اتنا ماہر ہوں کہ مجھے خلافت ملی تو میں مریدین کی سے اصلاح کر سکوں گا،
یہ دھوکے میں ہے اور خطا پر ہے۔ جب مرید کا خط آتا ہے اور آپ لکھنے بیٹھتے ہیں اور متوجہ اللہ ہوتے ہیں کہ اللہ اس نے مجھ سے حسن ظن قائم کیا، ورنہ میرا حال تجھ پر کوئی مخفی ہے؟ تو جانتا ہے کہ میرا کیا حال ہے، میں کتنا غفلتوں میں ڈوبا ہوا انسان ہوں، لیکن حسن ظن قائم کیا ہے، اس کی رہنمائی کے لیے میرے دل میں تو ڈال کے میں کیا لکھوں۔ پھر دیکھو کہ قلم کیسے چلتا ہے۔ یہ بات بھی مجدد تھانوی نے لکھی کہ جب میں اپنے خطوط کے جوابات دیکھتا ہوں، حضرت تھانوی فرماتے ہیں، تو میں تعجب سے بیٹھ جاتا ہوں کہ یہ جوابات میں نے کہاں سے لکھے، کیونکہ اب اگر سوچتا ہوں اس سوال کا جواب تو وہ ذہن میں نہیں آتا۔ یہی راز ہے۔ حضرت جب کسی کو اجازت دے تو وہ یہ سوچے کہ میرے سے تو ناممکن ہے اور کیسے کر سکوں گا میں، اور یہ سب توکلاً اور اعتماداً علی اللہ، اپنا کچھ نہ ہونا اللہ کو پیش کر کے اور اپنے مرید کے خط کا جواب لکھنا شروع کر دے۔ دیکھیے کہ کیسے اس کو تسلی ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم سے وہ لکھوائیں گے کہ اگر نارمل کوئی بات ہوتی اور آپ سوچتے تو آپ کے ذہن میں نہ آتا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو قائم فرماتے ہیں۔ حضرت سے جب آ کر بیعت ہوا تو فرمایا تھا کہ یہ راستہ بہت بابرکت ہے، یہی اس کی برکتیں ہیں۔ کسی کے ذہن میں آتا ہوگا مریدین اتنے جڑ گئے تو یہ تو تکبر سے پھول جائیں گے، لیکن میں تو اپنا حال آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جب کوئی مرید مجھے خط لکھ کے فون کرے تو میں بیٹھ کے سر پکڑ کے روتا ہوں تھوڑی دیر کہ اس نے بیچارے نے کیسا حسن ظن قائم کیا اور میرا اپنا حال کیا ہے، کہاں ہوں میں۔ یہی خیال آتا ہے کہ الہی یہ صرف جب تو نے جوڑ دیا تو ہی اس کی اصلاح کرنے والا، میرے بس میں کہاں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ کس مقام پر فائز تھے، میں کیا ان کے واقعات آپ کو سناؤں۔ انگریز نے جب کچھ کیا تھا تو کفن لے کے آئے تھے، کفن لے کر اسٹیج پر پہن کے کفن، کہ جس نے مجھے وہ کرنے کا وہ کیا ہے آئے کرے مجھ کو ختم۔ اعلان تھا کہ اگر کوئی آئے تو اس کی توپیں لگی تھی کہ ختم کر دیا جائے گا۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ آئے اور کہا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ یہ جو توپیں ہیں یہ بلبل ہے اور ان کے اندر جو گولے پڑے ہیں یہ گل ہے، گل۔ فرمایا لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور جب گھر سے خط گیا، الحمدللہ مجھے سعادت حاصل ہوئی، میں اللہ کی اس کو سعادت طرف سے ملنے والی سعادت سمجھتا ہوں۔ میں نے حضرت کے خاندانی بچوں کو پڑھایا گھر پر رہ کر، خاص خط گیا کہ حضرت اتنے لوگ انتقال کر چکے، 15-19 کتنے حضرات تھے، اتنے انتقال کر چکے، آپ تھوڑا سا اپنے موقف میں ذرا نرم پڑ جاؤ تاکہ ذرا گھر کا خیر خبر لے لو۔ کیا جواب لکھا تھا؟ مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا۔ بہت سی باتیں ہیں۔ جب ان کو سزا ملنے والی تھی نا اور اگلے دن وہ شہید ہونے والے تھے تو یہ ایک جاسوس چھوڑا گیا، پتہ لگاؤ کہ ان مولویوں کا کیا حال ہے۔ تو دیکھا اس نے یہ تو بڑی خوشی منا رہے ہیں، غدن نلقى الاحباء محمدا وحزبا، کل کو اپنے محبوبوں سے ملیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے کل ملاقات ہونے والی ہے۔ خوشی منا رہے تھے، عید ہو رہی تھی ان کی۔ تو اس نے کہا وہ جو جج تھا کہ یہ سزا بھی ختم کرو، جس سے مولوی خوش ہوتے ہیں ان کی یہ سزا بھی ختم کر دو، یہ سزا نہیں ان کو دیتے۔ حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ نے اس موقع پر ایک شعر پڑھا تھا کہ جس کا یہ ہے کہ مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کہوں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ مستحق دار کو حکم نظر بندی ملا، کیا کروں کیسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی۔ آج سارے معاملات سے رہائی ہو جاتی۔ میں تو صرف مقام سمجھا رہا تھا۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کو ایک خط لکھا ہے پڑھنے کے قابل مولانا عبد المجید دریابادی کے حوالے سے کہ حضرت میں نے مولانا عبد المجید دریابادی کو بیعت کر لیا تھا، ورنہ میں تو غفلتوں میں ڈوبا ہوا، نہ کارا، نہ میرے کوئی معمولات، نہ میں یہ نہ وہ، ایسے ایسے الفاظ اپنے لیے استعمال فرمائے۔ اور پھر حضرت تھانوی سے فرمایا کہ اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ یہ آپ ہی سے ان کی اصلاح ہوگی اور آپ ہی ان کو اپنے سے جوڑ لیں۔ اتنے بڑے شیخ جن سے اتنے لوگ جڑے ہوئے تھے،
صرف اس پر سنانا چاہتا ہوں کہ یہ سلسلے جو ہے یہ سب من جانب اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بس اللہ کی طرف انسان رجوع رہے تو سارے مسائل۔ تو اصل میں حضرت کا شاعر تھا کہ جب محبت ہوتی ہے نا تو داستان خود چھڑ جاتی ہے، پھر اس کے لیے نہ کریں آپ تقریر، نہ سیکھیں تقریریں، لیکن ایسی تقریر کریں گے کہ دوسرے بھی سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ کہاں سے یہ اللہ کی محبت پہ ایسی تقریر؟ بھائی ایسے نہیں ہوتی ہے، رسمی نہیں ہوا کرتی ہے، دل میں بسا لو، دیکھو پھر کیسے ہوتی ہے تقریر۔ محبت کی یہ کیسی داستان ہے، فدا جس پر زبان عاشقاں ہے، سر عاشق اور ان کا آستاں ہے، جبین عشق رش کے آسماں ہے، بفیض درد نسبت غم نہاں ہے، بفیض درد نسبت غم نگاہ ہے، نہیں ہرگز عبث آہ و فغاں ہے، اور تیری توفیق کا صدقہ ہے یا رب، جو تیری یاد میں مشغول جاں ہے، اور یہ سب احسان ہے اختر پہ تیرا، یہ سب احسان ہے اختر پہ تیرا، جو تیری حمد میں رطب اللسان ہے، جو تیری حمد میں رطب اللسان ہے۔